اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ شان نے کھانے اور پینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اسلام میں اولاً حکم یہ تھا، کیونکہ یہ رمضان کے مہینے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو اسی حوالے سے کھانے پینے کا حکم ہے کہ اسلام کے شروع میں حکم یہ تھا کہ روزہ افطار کر کے سونے سے پہلے جو کھا لیا سو کھا لیا، جیسے ہی بندہ سو گیا تو کھانا پینا اگلے دن تک افطاری تک اس کے لیے حرام ہو گیا۔ تو یہ تھوڑا سا وقت ہی بنتا تھا کہ بندہ اگر 2 گھنٹے جاگتا رہا ہے افطاری کے بعد تو اس وقت تک کھا پی سکتا ہے، اگر 1 گھنٹہ جاگتا رہا ہے گھنٹے کے بعد سو گیا ہے تو 1 گھنٹہ ہی صرف کھا پی سکتا ہے، سونے کے بعد جو کھانا ہے وہ حرام ہو جاتا تھا۔ تو ایک دن حضرت سرامہ ابن قیس، یہ صحابی رسول ہیں، تو یہ محنت مشقت کرنے والے آدمی تھے کھیتوں میں۔ تو ایک دن رمضان کے مہینے میں انہوں نے ایسے ہی روزہ رکھا، رات کو آئے تو تھکے ہوئے تھے محنت مزدوری کرنے کی وجہ سے، روزہ افطار کیا اور فوراً سو گئے، اور پھر جیسے ہی آنکھ کھلی تو بیوی نے کھانا پیش کیا کہ رات کے کسی وقت آنکھ کھل گئی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب میں نہیں کھا سکتا، کیونکہ کھانا جو ہے سونے کے بعد منع کیا گیا ہے رمضان کے مہینے میں، اس لیے نہیں کھا سکتا۔ تو پھر اگلے دن روزہ رکھ لیا اسی طرح۔ اب عرب کی گرمی اور دھوپ بھی تیز، ہمارے ملک کے لحاظ سے ادھر گرمی زیادہ ہے، تو جب دوسرے دن پھر روزہ رکھ کر چلے گئے کام پہ، تو دوپہر کا جب وقت ہوا تو کام کاج کی وجہ سے اور کچھ کھایا بھی نہیں تھا، روزہ ویسے ہی رکھ لیا، اس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو اس وقت یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صبح سے پہلے تک کھانا پینا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ اب ایک صحابی رسول کی وجہ سے پوری امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرما دیا۔ تو کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بظاہر تو عمل جو ہے وہ صحابی سے نہیں ہوا صحیح سے، کھانا بھول گئے اور ویسے ہی سو گئے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو پوری امت مسلمہ کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دیا کہ اب تم افطاری سے لے کر صبح صادق تک، یعنی اللہ نے فرمایا کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پوپ، آگے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات آنے تک روزے کو پورا کرو، یعنی صبح فجر سے لے کر شام تک روزہ جو ہے وہ پورا کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رات آنے پر روزہ افطار کر دینا فرض ہے۔ رات ہونے کے باوجود، روزے کی افطاری کے ٹائم ہونے کے باوجود روزہ افطار نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے، کیونکہ وہ اللہ کے قرآن پر عمل نہیں کر رہا، جیسا کہ یہ شیعہ حضرات کرتے ہیں، یہ آدھا گھنٹہ بعد میں جا کے روزہ افطار کرتے ہیں مغرب کے، تو ایسا کرنا قرآن کی روح سے ناجائز ہے۔ اس لیے یہ حکم ہے کہ صبح کو روزہ رکھا جائے اور مغرب کے ٹائم روزہ افطار کیا جائے، جیسے ہی روزے کی افطاری کا وقت ہو۔
لہذا روزہ وصال یعنی بغیر افطار روزہ پر روزہ رکھنا یہ ناجائز ہے۔ تو اس حکم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صوم وصال جائز تھا۔ یہ صوم وصال کے روزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ لگاتار روزے رکھتے جانا بغیر افطاری کے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کیا تو صحابہ اکرام چونکہ ہر وہ عمل کرنا چاہتے تھے جو سرکار کرتے تھے، تو صحابہ اکرام نے بھی یہ عمل جو ہے وہ شروع کر دیا، بغیر افطار کیے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ یہ نفلی روزے تھے، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ تو جب ایک دو دن گزرا تو صحابہ اکرام کے جسم نہ کھانے اور پینے کی وجہ سے کمزور پڑ گئے، تو دیواروں کو ہاتھ لگا لگا کر مسجد میں آ رہے ہیں صحابہ اکرام۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو فرمایا کہ میرے صحابہ کیا وجہ ہے، کیوں اتنے کمزور اور لاغر ہو گئے ہو؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ یوم وصال کے روزے رکھ رہے ہیں، یعنی بغیر افطار کیے روزے لگاتار رکھی جا رہے ہیں، تو ہم آپ کی سنت پر، آپ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے بغیر کھائے پیے ہم نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، یعنی میرا رب مجھے اپنی رحمت سے وہ کھانے اور پینے والی طاقت عطا فرما رہا۔ لہٰذا تم ایسا نہ کرو، تم روزہ رکھو، رات کو افطار کرو، ساری رات تک جو کھانا پینا کھایا جا سکتا ہے وہ کھاؤ، صبح پھر روزہ رکھ لو۔ تو یہ حکم امت کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ امتی میں اور اللہ کے نبی میں بہت فرق ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو، یعنی جس وقت بندہ اعتکاف میں ہو اس وقت تک بندہ اپنی عورت کے پاس نہیں جا سکتا، ہاتھ وغیرہ نہیں لگا سکتا۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ اعتکاف میں عورت کے پاس جانا حرام ہے۔ تو مسجد میں ٹھہرنا یہ اسی سے اعتکاف ہوتا ہے۔ فرض اعتکاف وہ ہے جس کی نظر مان لی جائے۔ مثلا کوئی بندہ نظر مانتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اللہ کی مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کروں گا، تو یہ اس پر فرض ہے۔ جب اس کی وہ نظر پوری ہو گئی، وہ کام پورا ہو گیا، تو پھر اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف کرے، اس سے کم جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ فرض اعتکاف جو ہے یہ ایک دن اور ایک رات کا ہے۔ اور سنت یہ ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے 10 دن یہ مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کی نیت سے اللہ کی عبادت و ریاضت کرے، تو یہ سنت اعتکاف ہے۔ اور تیسرا ہے نفلی اعتکاف، تو یہ 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے بندہ مسجد میں داخل ہوئے اعتکاف کی نیت کر لے، تو جب تک وہ مسجد میں بیٹھا رہے گا، آدھا گھنٹہ بیٹھے، گھنٹہ بیٹھے، 2 گھنٹے بیٹھے، 5 منٹ بیٹھے، اللہ تعالیٰ اس کو اعتکاف کی نیت کی وجہ سے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے رہیں گے۔ تو جب بندہ اعتکاف کی نیت کر لے تو مسجد میں اگر گھنٹہ ہے بیٹھ گیا تو اس میں اگر وہ لیٹ جاتا ہے تو اس کا لیٹنا جو ہے وہ ناجائز نہیں ہوگا، کیونکہ اب اس نے اعتکاف کی نیت کر لی۔ اگر بغیر اعتکاف کی نیت کیے مسجد میں بیٹھا ہے اور اگر وہ مسجد میں لیٹ گیا تو یہ لیٹنا اس کا ناجائز ہوگا۔ اس لیے جیسے ہی مسجد میں داخل ہو تو چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے اعتکاف کی نیت کر لیں، تاکہ اگر مسجد میں زیادہ ٹائم بیٹھنا ہے اور لیٹنا بھی پڑ جائے تو اس کا لیٹنا جو ہے وہ ناجائز نہ ہو۔ تو پہلے جو 2 اعتکاف ہیں ان میں روزہ لازم ہے، یہ جو تیسرا نفلی اعتکاف ہے اس میں روزہ لازم نہیں۔ نظر کا اعتکاف جو ہے اس میں بھی روزہ لازم ہے جو فرض ہے، اور جو سنت ہے رمضان کے آخری 10 دن میں ویسے بھی روزے فرض ہے، اور اعتکاف کی صورت میں تو زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس لیے فرض اور سنت اعتکاف جو ہے اس میں روزہ لازم ہے، اور جو نفل